تو 3 بنیادی چیزیں پڑھی تھیں، تو ان کو ذرا ہم دیکھ لیں، ریویو کر لیں ان کا۔ اس میں ایک تو ہم نے پڑھا تھا جو ہے حکم وضعی پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا محکوم فی اور محکوم علیہ۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتائیں کہ جو ہے نا سبب میں اور شرط میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ عریشہ بتا سکتی ہیں؟ عریشہ، آواز نہیں جا رہی ہوگی نا؟ عائشہ بی بی بتا سکتی ہیں شرط میں اور سبب میں کیا فرق ہے بنیادی طور پہ؟ سوری، شرط میں اور رکن میں۔ عائشہ بی بی، آپ نے جو ہے نا وہ کیا تھا پچھلا MCQs؟ ہاں، بس میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کو آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی۔ اب بتا دیں شرط اور رکن میں کیا فرق ہے؟ کوئی اور بتائے گا رکن میں اور شرط میں کیا فرق ہے؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہنیت بول رہی ہوں۔ جی جی۔ سبب میں وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہو، وہ چیز جس کا شارع نے اپنے کسی حکم کے ہونے پر بطور علامت ذکر کیا ہو، جیسے اور اللہ شرط میں تعالیٰ اور نے رکن کہا ہے میں کہ کیا فرق ہے؟ سورج، شرط میں اور رکن میں کیا فرق ہے؟ شرط سے مراد وہ چیز جس کے ہونے پر حکم کا انحصار ہو، جیسے وضو شرط ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے۔ اس میں نا شرط میں اور رکن میں جو ایک یہ عریشہ بتانا چاہ رہی ہیں، شاید بتائیں ذرا۔ السلام علیکم سر، رکن جو ہوتا ہے وہ اٹسیلف عمل کے اندر والی چیز ہوتی ہے، جیسے نماز کا رکن ہے کہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں یا پھر ہم سلام پھیرتے ہیں، یہ نماز کے رکن ہے۔ لیکن جو شرط ہوتی ہے وہ اس کے باہر کی چیز ہے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں، وہ اس کے رکن میں تو شامل نہیں ہے، وہ ایک باہر کی چیز ہے کہ جو کریں گے تو ہی نماز ہوگی۔ صحیح ہے، اس میں نا اتنی بات تو صحیح ہے کہ رکن جو ہوتا ہے نا وہ اٹ سیلف اس کی جو چیز وہ عمل ہوتا ہے اس کے اندر کی چیز ہوتی ہے، اور شرط باہر کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن جو اندر کی چیز ہے نا وہ ساری چیزیں رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے نا سلام پھیرنا نماز کا رکن نہیں ہے، اور جو ہے نا چند چیزیں ایسی ہیں جو رکن ہیں، مثال کے طور پہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور آخری تشہد اور قیام کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ سر رکن ہیں۔ ہم نے شاید میں نے نا اس کے بارے میں کہیں پہ پڑھا تھا کہ اس کے حوالے سے اختلاف ہے تسلیم کے حوالے سے نا، کہ کچھ اس کو رکن مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ کس کو؟ تسلیم کو، سلام پھیرنے کو۔ ایکچولی رکن وہ چیز ہوتی ہے جس کے جو چیز رہ جائے نا، مس ہو جائے، تو وہ رکعت ہی پوری نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا سجدہ رہ جائے یا رکوع رہ جائے تو اس کی نماز، اس کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو آئی تھنک اسلام کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو درمیانی تشہد ہے وہ بھی اگر مس ہو جائے تو وہ رکعت جو ہے نا کاؤنٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ جو ارکان ہے نا اگر وہ مس ہو جائیں تو وہ جو ہے نا چیز دہرانا، ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے دوبارہ۔ اچھا، محکوم فی ہم نے پڑھا تھا، یعنی محکوم فی سے مراد وہ چیز ہے جس کے بارے میں، جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور محکوم علیہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا تھا۔ اور اس کی 2 قسمیں تھیں، اہلیت وجوب اور اہلیت ادا۔ یعنی اہلیت وجوب سے مراد ہے کہ کب کسی بندے پہ کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے، اور اہلیت ادا سے مراد ہے کہ اس کی ادائیگی کی جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم جو بھی احکامات لیتے ہیں شریعت سے، تو وہ بنیادی طور پہ نا ہم 2 چیزوں سے لیتے ہیں، قرآن سے اور سنت سے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا قرآن اور سنت یہ بنیادی ماخذ ہیں جن سے ہم جو ہے نا دین کے احکامات کو ڈرائیو کریں گے، احکامات کو نکالیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا علماء نے قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ ایسے ماخذ شریعت ہیں جن سے بھی احکامات لیے جا سکتے ہیں قرآن و سنت کے علاوہ۔ وہ ہیں اجماع، اقوال صحابہ، قیاس، استحسان، استصحاب، مصالح مرسلہ، سد ذرائع، عرف، اور پہلی شریعتوں کے احکام۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کو ہم مطلب جسٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح قرآن اور سنت سے ہم احکامات لیتے ہیں، بنیادی ماخذ تو یہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ماخذ ایسے ہیں کہ جن سے احکامات کو لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اجماع ہو جائے، پوری امت کا کسی بات پہ اجماع ہو جائے تو وہ بھی جو ہے نا ایک دین کا حکم سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جو اقوال صحابہ ہیں ان کو بھی بعض اختلاف کے ساتھ دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلی چیز ہے نا جو احکام کے ماخذ ہیں،
احکام کے ماخذ میں جو بنیادی اور پہلی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ہم بنیادی طور پہ جو احکامات لیں گے وہ قرآن سے لیں گے، بلکہ سنت کے علاوہ جو قرآن ہے نا، پہلا اور بنیادی اور سمجھ لیں کہ یہی ماخذ ہے جس سے احکامات لیے جاتے ہیں. قرآن جس کے بارے میں کہے گا کہ یہ بھی ماخذ ہے، اس کو ہم ماخذ سمجھیں گے، اور قرآن جس کو ماخذ نہیں کہے گا ہم بھی اس کو ماخذ نہیں کہیں گے. تو قرآن نے کہا کہ میرے علاوہ، قرآن کے علاوہ سنت بھی احکامات کا ماخذ ہے، تو ہم اس لیے قرآن کے علاوہ سنت سے بھی احکامات کو اخذ کرتے ہیں. تو اس کتاب میں یہ جو آپ کی یہ والی کتاب ہے نا، آپ کے سلیبس میں شامل ہے اصول فقہ پر ایک نظر، اس میں کتاب کے حوالے سے نا ایک بڑی اچھی یہ بحث ہے. تو ہم اسی کو پڑھ لیتے ہیں، اور بڑے جامع انداز میں نا انہوں نے چیزوں کو کمپائل کیا ہے، جمع کیا ہے، تو ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں اور چیزیں واضح ہو جائیں گی. کتاب جو ہے نا، جو پہلا ماخذ ہے قرآن یا کتاب، تو اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں. زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کا جو ہے نا انٹروڈکشن کیا ہے، تعارف کیا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کی رسالت کے 23 سال کی مدت کے دوران منجمن، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. اس کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا جہاں آپ رسالت کے بعد 13 سال تک مقیم رہے، اور کچھ حصہ مدینہ منورہ میں. اس کا جو حصہ مکہ مکرمہ میں، اللہ کے رسول کتنے سال مدینہ میں رہے تھے اور کتنے سال مکہ میں رہے تھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ سر 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے. جی بالکل. اس کا جو حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا وہ زیادہ تر توحید کی دعوت اور رسالت، زندگی بعد موت اور قیامت کے عقیدہ کو ذہنوں اور دلوں میں بٹھانے سے متعلق ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ اسلام کی شروعات ہو رہی تھی، دین کا آغاز ہو رہا تھا، تو اس وجہ، اور وہاں پہ زیادہ مطلب بت پرستی تھی، شرک تھا، تو وہاں پہ زیادہ توحید کی بات ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے سے متعلق بات ہے، موت کی بات ہے. تو جو ہے نا اس طرح کے عقائد کو موضوع بحث زیادہ بنایا گیا ہے، یا اس میں قانون سازی کی عام بنیادوں کا ذکر ہے، یا اس میں فضائل اخلاق و آداب بیان ہوئے ہیں، یا گزشتہ انبیاء اور اقوام کے قصے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور اس کا جو حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا وہ عبادات، معاملات، خاندانی نظام، وراثت، جہاد، اجتماعی و بین الاقوامی تعلقات، اہل کتاب سے خطاب اور منافقین کا پردہ چاک کیے جانے سے متعلق تفسیرات پر مشتمل ہے. یعنی جو بنیادی مباحث ہیں نا ایک دین کی، وہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کی جو مشکل ابحاث ہیں یا جو ہے نا جس میں احکامات زیادہ ہیں، وہ چیزیں ساری جو ہے نا مدینہ میں نازل ہوئی تھی. سب سے پہلی اور آخری آیات کون سی ہیں؟ تو اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، تو اس دوران میں جو ہے نا وہ جبریل آئے، تو جبریل نے سب سے پہلے وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ والی آیت تھی، اور اس کے بعد اگلی آیات تھی. اور آخری آیت کون سی ہے، اس میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے، لیکن جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. یہ والی جو آیت ہے نا، یہ اور اس سے اگلی 2 آیتیں یہ آخر میں نازل ہوئی تھی. اس کے 23 سال تک تھوڑا تھوڑا نازل ہونے میں متعدد حکمتیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں. اس میں جو حکمتیں ہیں نا 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی، وہ یہ ہیں. پہلی یہ کہ دعوتی مہم کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمانا، ڈھارس بندھانا اور دل جوئی کرنا. دوسری وجہ یہ تھی کہ دشمنوں کو چیلنج دینا اور ان پر قرآن کے اعجاز کو واضح کرنا. تیسری وجہ یہ تھی کہ اس کے سمجھنے اور اسے زبانی یاد کرنے میں مسلمانوں کو آسانی بہم پہنچانا. چوتھی یہ تھی کہ احکام کے مقرر کیے جانے اور ان کو ذہنوں میں بٹھائے جانے سے متعلق ایک خاص تدریج سے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینا. تدریج کیا ہوتا ہے؟ تدریج مرحلہ وار سر. جی، مرحلہ وار، اور کچھ مرحلے سے کچھ چیزوں کو نازل کرنا. احکام کے مقرر کیے جانے اور ان کو ذہنوں میں بٹھائے جانے سے متعلق ایک خاص تدریج سے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینا. اس بات کا ناقابل تردید ثبوت پیش کرنا کہ اس قرآن کا نزول ایک حکیم و حمید ہستی کی طرف سے ہوا ہے. تو جو قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، ایک دم سے نازل نہیں ہوا، اس کے پیچھے جو ہے نا چند حکمتیں ہیں، اور وہ یہ والی ہے. قرآن میں اعجاز کے مختلف پہلو. قرآن کریم میں اعجاز کے بھی کئی مختلف پہلو ہیں.
یعنی اعجاز سے مراد ہے یعنی اس کی جو اس میں معجزانہ باتیں ہیں نا، یہ معجزانہ کلام ہے، تو اس کے مختلف پہلو ہیں. پہلا یہ کہ اس کے الفاظ اور اسلوب کی بلاغت، اس کے جو الفاظ ہیں اور اسلوب ہے وہ جو ہے نا بہت بلیغ ہے. جو عرب تھے وہ خود جو ہے نا بہت بڑے شاعر تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے، اور جو ہے نا بہت بلاغت تھی ان میں. تو اور قرآن کے نزول سے پہلے وہ شاعری بھی کرتے تھے اور بڑی ادیبانہ باتیں بھی کرتے تھے، مفکرانہ باتیں بھی کرتے تھے. لیکن قرآن کے نزول کے بعد انہوں نے سب نے مانا کہ جو ہے نا جو بلاغت اور جو ندرت اس کتاب میں ہے، اس کلام میں ہے، دوسرے کسی کلام میں نہیں ہے. اور دوسرا پہلی بات یہ کہ اس کے جو الفاظ ہیں اس میں اس کے الفاظ میں اور اسلوب میں ایک بلاغت ہے، بلیغ ہیں وہ. اور دوسری بات یہ کہ اس کا گزشتہ اقوام کی خبریں دینا اور آئندہ آنے والے واقعات کی پیشین گوئی کرنا جو واقعی اسی طرح پیش آئے جیسے اس نے بتائے تھے. پچھلی جو اقوام ہیں ان سے متعلق قرآن نے کچھ خبریں بیان کی جو ہزاروں سال پہلے گزری تھیں. تو آج بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں ان میں سے کئی قوموں کے آثار اسی طرح باقی ہیں، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن نے خبریں بتائی ہیں وہ بالکل سچی خبریں. فرعون کے بارے میں بتایا، اس کے فرعون کے آثار کے بارے میں بتایا، عاد و سمود کی قوموں کے بارے میں بتایا، اور وہ آثار آج بھی وہاں موجود ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا جو آنے والے واقعات ہیں ان سے متعلق جو اسلام نے قرآن نے پیشین گوئی کی تو اسی طرح جو ہے نا وہ واقعات بھی ہوئے. جس طرح کہ وہ آتا ہے نا کہ غلبت الروم. جی غلبت الروم، جو روم جو ہے نا وہ ان کو غالب کر دیا گیا. تو رومی جو ہے وہ پہلے مفتوح قوم تھے، اور جو ہے نا ان پہ جو دوسرے فارسی تھے وہ جو ہے غالب تھے. اور اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ قرآن نے یہ پیشین گوئی کی اس ٹائم پہ کوئی ایسے آثار بھی نہیں تھے کہ رومی بھی جو ہے نا فارسیوں پہ غالب آ سکتے ہیں اور اتنی جلدی غالب آ سکتے ہیں. تو قرآن نے بعض پیشین گوئیاں کی تو وہ بھی اسی طرح سچ ہوئی جس طرح قرآن نے بتائیں. اس کے علاوہ اس کا بہت سے ان علمی حقائق پر مشتمل ہونا جن کی موجودہ سائنس نے تصدیق کی ہے. حالانکہ ان کا ایک ایسے شخص سے صادر ہونے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا جو تہذیب و ترقی یافتہ ممالک سے الگ تھلگ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا اور وہیں نشو و نما پائی جہاں علوم و فنون کی ایک بھی درسگاہ نہ پائی جاتی تھی. تو سائنس نے بھی بعض حقائق کو جن کو قرآن نے بیان کیا اس کو تسلیم کیا. چوتھی بات یہ کہ اس کا لوگوں کو شریعت دے کر ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا اور ایک ایسا مثالی معاشرہ معرض وجود میں لانا جس میں انسانیت کو سعادت و خوش بختی نصیب ہو، اور جو اس کے زیر سایہ آئے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، اور حالت جنگ کی ہو یا امن کی، اس میں اسے عدل و انصاف اور مکمل آزادی کی ضمانت حاصل ہو. قرآن میں کوئی لفظ عربی ہے یا نہیں ہے تو اس میں بھی اگرچہ اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بعض ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جو قرآن میں آئے ہیں لیکن وہ عربی کا حصہ نہیں تھے، کسی اور زبان سے لیے گئے ہیں. لیکن امام شافعی کی اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اس میں نا کوئی بھی جو لفظ ہے وہ عربی کے علاوہ نہیں ہے. قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یعنی جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ تو وہی ہوئے نا اللہ کی طرف سے، تو ان کا جو مطلب ہے، ان کا جو مفہوم ہے، ان کا جو معنی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا. وہ پورے کا پورا عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس کا کوئی لفظ کسی دوسری زبان سے ماخوذ نہیں ہے. اس لیے امام شافعی اپنی کتاب الرسالہ میں زور دیتے ہیں کہ جو شخص عربوں کی زبان، اس کے متنوع اسالیب اور مختلف مواقع پر ان کے استعمال سے واقفیت نہ رکھتا ہو اسے ہرگز اس کے معنی و مطالب معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر جو بندہ عربوں کی زبان سے اور ان کے اسالیب سے پوری طرح واقف ہے نا وہی اس کے مطالب کو اور معنی کو سمجھ سکتا ہے. اور یہ کہ ہر مسلمان کے لیے اس کا کم از کم اتنا علم رکھنا ناگزیر ہے جس سے وہ اپنے دین کی صحیح طور پر پیروی کر سکے. اتنا علم جو ہے نا اس کے پاس ہونا چاہیے. قرآن کا تواتر سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے وہ کس حالت میں پہنچا ہے، اس کے منتقل ہونے کا ذریعہ کیا ہے. کیا وہ تواتر کے ساتھ منتقل ہوا ہے یا وہ جو ہے تواتر کے ساتھ منتقل نہیں ہوا، اور جو ہے نا اخبار احاد کی صورت جس طرح اخبار احاد ہم تک پہنچی ہیں کیا اس انداز میں ہم تک پہنچا ہے، یا جو ہے قرآن کو تواتر حاصل ہے.
قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا کامل تواتر سے، یعنی ایک ایسے ذریعے سے ہے جو انسانی تصور کے مطابق علم و یقین کے بلند ترین مرتبے کا پتہ دیتا ہے. یعنی قرآن جو منتقل ہوا ہے نا، وہ تواتر کے، کامل تواتر کے، صرف تواتر نہیں بلکہ کامل تواتر کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے. اور کامل تواتر سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو کہ بالکل قطعی، حتمی اور یقینی ذریعہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ اور کوئی جو ہے نا ڈاؤٹ والی گنجائش نہیں ہے. قرآن مکمل تواتر کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک جو ہے نا ہر طبقے تک مکمل تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے ہر جزئیے میں قطعی السند اور قطعی الثبوت ہے. اس لیے جو ہے نا جو قرآن چونکہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے تو اس لیے وہ قطعی السند بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے. قطعی السند سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا اس کا ہم تک پہنچنا یا ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں منتقل ہونا وہ کسی قطعی یعنی ایکسپلیسٹ ذریعے کے ذریعے سے پہنچے. اور جو ہے نا قطعی الثبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات قرآن نے بتائی ہے نا، جو بات قرآن نے بتائی ہے اس کا مطلب وہی سمجھا جائے جو قرآن نے بتایا ہے. مثال کے طور پہ قرآن نے جو کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کا ایک خاص انداز، ایک خاص طریقہ ہے. تو جس طرح قرآن جو ہے قطعی سند کے ساتھ پہنچا ہے، اسی طرح قرآن جو ہے نا وہ قطعی الثبوت بھی ہے. قرآن جو ہے نا وہ قطعی الثبوت بھی ہے، لیکن اپنی دلالت میں اس کے کچھ الفاظ قطعی ہیں اور کچھ ظنی ہیں. لیکن جو اس کی دلالت ہے نا، جو اس کی دلالت ہے، یعنی جو چیزیں اس سے مراد لینی ہے، ہم نے جو چیزیں مراد لینی ہیں وہ جو ہے نا وہ اس کے بعض الفاظ قطعی بھی ہیں اور بعض الفاظ ظنی ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے نا اقیم الصلاۃ، یہ بات جو ہے نا اپنی دلالت میں قطعی ہے، اپنی دلالت میں قطعی ہے، نماز کا ایک خاص مفہوم، ایک خاص طریقہ ہے. لیکن اس کے بعض جو الفاظ ہیں نا وہ اپنی دلالت میں ظنی ہیں. یعنی ان الفاظ سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے، کون سی چیز مراد لی جا سکتی ہے. تو بعض الفاظ قرآن کے ایسے ہیں جن کے حوالے سے جو ہے نا قرآن بعض الفاظ کے حوالے سے ظنی ہے، وہ قطعی نہیں ہے. یعنی ان الفاظ کا ایک سے زیادہ مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے. وہ الفاظ اپنی دلالت میں بالکل ایکسپلیسٹ نہیں ہوتے، واضح نہیں ہوتے، ان کا ایک سے زیادہ مفہوم جو ہے نکل سکتے ہیں. تو ان مفاہیم کا، ان الفاظ کا صحیح مطلب کیا ہے، وہ سنت آ کے بتاتی ہے کہ ان کا صحیح مطلب اور صحیح معنی کیا ہے. مثال کے طور پہ وہ قرآن میں آیت ہے نا کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ تم جو ہے نا کھاؤ یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تم کھاؤ، سحری کھاؤ یہاں تک کہ جو سیاہ دھاگا ہے سفید دھاگے سے الگ ہو جائے. اب ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ ان الفاظ کے جو مفاہیم ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور صحابہ اکرام کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی. یعنی ایک صحابی نے یہ کیا کہ جب سحری کھانی تھی تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا، بلیک دھاگا رکھ دیا اور انتظار کرتے رہے کہ کب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے گا، اس وقت سحری کھانے کا وقت ختم ہو جائے گا. تو جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صبح کی سفیدی ہے نا وہ سیاہ جو دھاری ہے اس سے الگ ہو جائے، اس کا یہ مطلب ہے. تو جو ہے نا یہ جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، ان کو سمجھنے میں بعض صحابہ کو غلطی ہوئی. تو قرآن جو ہے، قرآن کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اپنی دلالت میں یعنی اپنا مفہوم بتانے میں وہ بالکل واضح نہیں ہے. ان کو جو ہے نا سنت آگے بتاتی ہے کہ ان کا مفہوم یہ ہے، لیکن اپنے ثبوت میں یعنی ان کی جو حیثیت ہے، ان الفاظ کی جو حیثیت ہے سند کے اعتبار سے،
اس لحاظ سے قرآن کے الفاظ پورا کا پورا قرآن قطعی ہے، لیکن اپنی دلالت میں قرآن کے بعض الفاظ ضمنی ہیں، جبکہ جو سنت ہے، سنت اپنی دلالت میں بالکل قطعی ہے، یعنی وہ جو مفہوم اپنا بتاتی ہے، احادیث میں جو باتیں آئی ہیں وہ بالکل اپنے الفاظ بتانے میں کلیئر، واضح اور جو ہے نا حتمی چیز بتاتی ہیں. لیکن قرآن کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اپنی دلالت میں قطعی نہیں ہیں، البتہ ثبوت میں پورا کا پورا قرآن قطعی ہے. تو قرآن جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور جو ہے جس طرح اخبار احاد ہم تک پہنچی ہیں اس انداز میں ہم تک نہیں پہنچا. اسلامی قانون میں قرآن کا کیا مقام ہے، یعنی جو اسلامی قانون ہے پورا، اس میں قرآن کی حیثیت کیا ہے، کہاں جو ہے سٹینڈ کرتا ہے قرآن. قرآن مجید اسلامی شریعت کا اصل اصول اور مرجع اول ہے، اور اس میں اس کے تمام کلی قواعد اور ان کی بہت سی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد پاک کا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز ذکر کیے بغیر نہیں چھوڑی. اس لیے امام ابن حزم کہتے ہیں کہ اس قرآن میں فقہ کے تمام ابواب موجود ہیں، یعنی فقہ کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جس کی اصل اس میں موجود نہ ہو اور سنت نے اس کی وضاحت نہ کرتی ہو. یعنی امام ابن حزم کہتے ہیں کہ جو فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں ان کی جو بنیادیں ہیں نا وہ قرآن میں موجود ہیں. کوئی بھی ایسا باب نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود نہ ہو. کتاب جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، آگے جو تفصیلات ہیں وہ جو ہے سنت میں اور باقی جو ماخذ ہیں وہاں سے لیتے ہیں. جب امر واقع یہ ہے تو یہ بھی ناگزیر ہے کہ قرآن مجید میں احکام کا زیادہ تر بیان کلی اور جامع نوعیت کا، یعنی جب قرآن نے اتنے سارے ابواب بیان کرنے ہیں، اتنی ساری چیزوں پہ بات کرنی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو اس کا بیان ہے نا وہ بہت زیادہ تفصیلی نہ ہو، بہت زیادہ ڈیٹیل سے نہ ہو. اگر بہت زیادہ ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کو بیان کیا جائے گا پھر تو بہت لمبی چوڑی کتاب ہو جائے گی. تو جب اتنے ابواب کی بنیادوں کو قرآن میں بیان کیا جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بیان ہے قرآن کا وہ جامع نوعیت کا ہونا چاہیے، اس میں تفصیلات نہیں ہونی چاہیے. اور ان احکام کی زیادہ تر تفصیلات کا ذکر سنت میں کیا گیا ہو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین مشن تھا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو وہ سب بتائیں جس سے ان کی طرف اتارا گیا ہے. اگرچہ بعض حضرات جو تدبر قرآن کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اسے نہیں سمجھتے اور انکار سنت کی طرف میلان رکھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ بس یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد مشن تھا. یعنی ان کا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی تبیین، قرآن کی وضاحت صرف یہ اللہ کے رسول کا مشن تھا، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا سمجھ لیں ماخذ نہیں تھا. اور ماخذ بنیاد، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ماخذ قرآن ہی تھا، قرآن کی وضاحت کرنی تھی اللہ کے رسول نے. ان کی یہ بات تو صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ یہاں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین مشن تھا. ان حضرات کی غلط فہمی کا سبب غالباً یہ ہے کہ انہوں نے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس کو ما ارسلناک الا لتبین للناس کے معنی میں سمجھ لیا، اور پھر بیان کرنے کو بھی انہوں نے پہنچانے، تبلیغ کے معنی میں لے لیا. سنت میں قرآن مجید کے احکام کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان کے لحاظ سے قرآن کے احکام دو قسم کے ہیں. ایک وہ جن کا ذکر اپنی تفصیلات سمیت خود قرآن مجید میں ہو گیا ہو اور وہ سنت کی تشریح کے محتاج نہیں ہے. یعنی جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ احکام ہیں کہ جن کو قرآن نے خود اپنی تفصیلات کے سمیت بیان کر دیا ہے اور سنت صرف ان کی تاکید و تائید کرتی ہے، جیسے قذف، لعان، روزے کا وجوب اور اس کے رمضان میں ہونے سے متعلق احکام. تو آیت قذف جو ہے وہ سورہ نور آیت نمبر 4 ہے کہ جو ہے نا جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے تو اس کی حد بیان کی گئی ہے، اس کی حد کتنی ہے. اور جو ہے اس کے بعد لعان کا بھی تذکرہ قرآن میں اپنی تفصیلات کے ساتھ موجود ہے. روزے کے وجوب سے متعلق بھی بات جو ہے قرآن میں کہی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو رمضان سے متعلق بھی بعض احکام جو ہے نا قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں. یعنی پہلا جو قرآن مجید کے احکامات کی جو پہلی قسم ہے نا وہ ہے کہ قرآن میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کو قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہو، سنت میں ان کی زیادہ کوئی تفصیل بیان نہ کی گئی ہو اور ضرورت بھی نہ ہو. جو چند باتیں ہیں
ان کو سنت میں بیان کیا گیا ہو، جو بنیادی باتیں ہیں ان کو قرآن نے خود ہی بیان کر دیا ہو۔ اگرچہ لیان کے جن احکام کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، سنت ان کا نتیجہ بیان کر کے ان میں ایک طرح کا اضافہ کرتی ہے، اور وہ یہ کہ لیان کے بعد زوجین کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا، اس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں۔ یعنی لیان سے متعلق ساری تفصیلات تو قرآن نے بتا دی ہیں، البتہ یہ والی بات کہ لیان کے بعد ان کو الگ کر دیا جائے گا، یہ بات قرآن نے بیان نہیں فرمائی، سنت نے کی ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہم جو ہے نا یہ کام کریں گے کہ لیان کے بعد لیان یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ہسبینڈ اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے اور جو ہے اس پہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے نا یہ غلط خاتون ہے، غلط کاری اس نے کی ہے۔ اگر وہ عورت انکار کرے تو ان دونوں میاں بیوی کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان کے سامنے پیش ہو کے جو ہے نا جو عورت ہوگی پہلے وہ قسم کھائے گی کہ جو ہے نا یا پہلے دونوں میں سے کوئی ایک پہلے قسم کھائے گا کہ میں نے اس کو فلاں کام کرتے دیکھا یا یہ غلط ہے، وہ قسم اٹھائے گا۔ تو پھر جواب میں عورت جو ہے وہ اگر اپنی بات پہ قائم رہتی ہے کہ اس کا الزام غلط ہے مرد کا، تو اس کے بعد عورت قسمیں اٹھائے گی، اور جب وہ قسم اٹھا لے گی اور اپنی اس کا پاک بازی کا اعلان کر دے گی، اس کے بارے میں قسم کھا لے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ قاضی ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دے گا، وہ دونوں میاں بیوی کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ تو لیان کے احکامات تو ویسے تو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ والی بات سنت میں بیان ہوئی ہے۔ دوسری قسم کے جو احکام ہیں نا جو جن کو سنت نے بیان کیا ہے، یعنی بنیادی چیزیں قرآن میں آئی ہیں لیکن جو اس کی تفصیلات ہیں وہ سنت میں آئی ہیں، تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان احکام کی جن کا سیاق مطلق ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 یا 2 سے بھی زائد پہلوؤں کا احتمال ہوتا ہے۔ جو دوسری چیز ہے نا کہ جس کا ایک چیز کو قرآن نے بیان کر دیا لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں، تشریحات ہیں، وہ سنت نے بیان کی، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے نا وہ یہ ہے کہ ان احکام کی جن کا سیاق مطلق ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 یا 2 سے بھی زائد پہلوؤں کا احتمال ہوتا ہے، سنت آ کر ان کے کئی پہلوؤں میں سے ایک کا تعین کر کے انہیں مقید کر دیتی ہے، جیسا کہ آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ یعنی قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک بندے نے ایک عورت کو طلاق دے دی، بیوی کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ طلاق کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مرد نے عورت کو طلاق دی اور 3 طلاقیں ہو گئیں اور عدت بھی گزر گئی، تو اب جو ہے وہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ پھر سے آرام سکون سے نکاح کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس عورت کو کسی اور مرد سے نکاح کرنا ہوگا تو وہ اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، اپنے اندر ایک پہلو یہ بھی یہ جو بات ہے نا جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، اپنے اندر ایک پہلو یہ بھی رکھتا تھا کہ دوسرا شوہر نکاح تو کر لے لیکن اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم نہ کرے، یعنی نکاح ہو جائے کسی اور مرد کے ساتھ، اور نکاح ہو جائے، نکاح کے فوراً بعد وہ طلاق دے دے اور وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس پہلو کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی اور وہ ایک دوسرے شوہر کے نکاح میں آ کر اس سے الگ ہونا اور پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی تھی، فرمایا تم اس کے لیے یعنی پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہو سکتی ہو جب تک تم اس کا یعنی دوسرے شوہر کا جنسی مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا تو یہ جو ہے نا پہلے شوہر سے نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ان کے میاں بیوی والے تعلقات قائم ہو، جسٹ نکاح ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو سنت نے آ کے اس بات کو واضح کر دیا، قرآن نے ایک پہلو بیان کیا تھا تو سنت نے دوسرے پہلو کو واضح کر دیا کہ جسٹ نکاح کرنا کافی نہیں ہوگا۔
اور اس کی دوسری قسم ہے کہ دوسری قسم ان احکام کی ہے جو مجمل ہوتے ہیں اور سنت آ کر ان کی تفسیر کرتی ہے اور ان کی تفصیلات بیان کرتی ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج اور چور کا ہاتھ کاٹنے کے احکام۔ شریعت کے اکثر احکام کا تعلق اسی قسم سے ہے۔ بالکل واضح بات ہے، اس میں شاید کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی ایک چیز کو قرآن نے مشمل بیان کیا تو سنت نے آ کے اس کی تفصیل کر دی، جیسے نماز کی تفصیلات بیان کی، زکوٰۃ کی حج کی، چور کے ہاتھ کاٹنے سے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور جو ہے اور چورنی جو ہے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب جو ہے قرآن نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اب ہاتھ کاٹنے کی کیا تفصیلات ہیں، کہاں سے کس جگہ سے کاٹا جائے گا، کیا کیونکہ جو ید ہے، ید عربی زبان میں پورے بازو پہ بولا جاتا ہے، تو کیا پورا بازو کاٹا جائے گا، اور کیا جو ہے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور کیا جو ہے نا دایاں پہلے کاٹا جائے گا، بایاں کاٹا جائے گا، کون سا کاٹا جائے گا، اور یہ ساری، اور کتنی چوری پہ کاٹا جائے گا، یہ ساری تفصیلات قرآن نے نہیں بیان کی تھی بلکہ سنت نے آ کے بیان کی ہے۔ قرآن نے صرف کہا تھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ تیسری قسم ان احکام کی ہے جو عام ہوتے ہیں اور سنت آ کر ان کی تخصیص کرتی ہے۔ ایک حکم جو ہے قرآن میں عام بیان ہوا، جنرل حکم ہے، لیکن سنت نے آ کے اس کو اسپیسیفک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا جو حصہ تمہارے لیے آسان ہو اس کی نماز میں قرات کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ القرآن، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی جو عام تھا تخصیص فرما دی، یعنی عام جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا وہ یہ تھا کہ تم نماز میں فقرؤا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو چیز میسر آئے، جتنا میسر آئے وہ پڑھ لو، لیکن سنت نے آ کے اس کو اسپیسیفائی کر دیا اس طرح کہ جو ہے نا کم از کم جو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نا یہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی جو عام تھا تخصیص فرما دی، اگرچہ اس تیسری قسم کا دائرہ حنفیہ کے نزدیک دوسروں کی بنسبت بہت تنگ ہے، کیونکہ وہ قرآن کے عام کی اخبار احاد سے تخصیص نہیں کرتے، یعنی جو احناف ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا عام حکم ہے، جنرل حکم ہے، اس کو جو اسپیسیفائی کرنا ہے، اس کی جو تخصیص کرنی ہے وہ سنت کے ذریعے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن کی تخصیص متواتر یا مشہور اخبار سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل وہ کہہ رہے ہیں آئندہ آئے گی، اس کو ہم وہاں پڑھیں گے، ابھی یہاں موقع نہیں ہے۔ اچھا، اس کو ہم قرآن میں احکام کے بیان کا طریقہ۔ قرآن کریم میں احکام کا تذکرہ کبھی امر کے صیغے سے ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ قرآن میں احکام بیان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، تو اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتے ہیں امر کے ذریعے۔ امر کا صیغہ ہوتا ہے جو چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے، جو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ امر کے صیغے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہاں پہ اقیم جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے، جب سورج ڈھل جائے تو نماز قائم کرو۔ کبھی نہیں کے صیغے سے، جیسے اس آیت میں، کبھی اللہ تعالیٰ نہیں کے صیغے سے، یعنی کسی آدمی کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو روکا جاتا ہے کسی چیز سے اور وہ نہیں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم ان سے نکاح نہیں کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا نہیں کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لا تنكحوا۔ کبھی یہ کہہ کر کہ فعل مکتوب یعنی فرض ہے، جیسے اس آیت میں کتب علیکم الصیام۔ کبھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ احکام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے نا تم پر یہ چیز فرض کر دی گئی ہے، جیسے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھے گئے۔ کبھی جب اس سے منع کرنا مقصود ہو تو یہ کہہ کر کہ اس سے منع کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور کبھی جب فعل کی فرضیت پر زور دینا مقصود ہو تو اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ بتایا جاتا ہے، یعنی کسی فعل پر زور دیا جانا مقصود ہونا تو صرف اتنا نہیں کیا جاتا کہ اس فعل کا حکم دے کے بات کو ختم کر دیا جائے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی اگر کی جائے گی تو جو ہے نا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا جس طرح کی یہ آیت ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو قرآن کریم سے احکام کے استنباط کرتے وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، چنانچہ ہر وہ فعل جس کی قرآن نے ستائش کی ہو یا اس کے کرنے پر ثواب کا وعدہ کیا ہو وہ فرض یا مندوب ہے، یعنی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور کرنے پر تعریف کی ہو
وہ فرض یا مندوب ہے. مندوب کا ہم نے پڑھا تھا, یعنی وہ فرض نہیں ہوتا لیکن کرنا اچھا ہوتا ہے. ہر وہ فعل جس کی قرآن نے مذمت کی ہو یا اس کے کرنے پر کسی سزا کا ذکر کیا ہو وہ حرام یا مکروہ ہے. حرام اور مکروہ بھی ہم نے پڑھا. حرام تو واضح ہے, مکروہ وہ جس کا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع, اللہ یا اس کے رسول نے منع کیا لیکن اس کو ضروری قرار نہیں دیا. ہر وہ فعل جس کے ساتھ وہ حل لکم تمہارے لیے حلال ہے یا لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہا گیا ہو, یا اس کے ساتھ مذمت, ستائش, سزا اور ثواب میں سے کسی کا ذکر نہ کیا گیا ہو وہ مباح یعنی جائز ہے, یعنی اس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا بعض ملحوظ مضامین قرآن میں احکام کی اقسام. قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلی قسم ہے عقائد, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عقائد کا تذکرہ کیا, توحید کا, رسالت کا, آخرت کا تذکرہ کیا. دوسرا ہے دوسری قسم کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق اخلاق کے ساتھ یا آداب کے ساتھ ہے, جس طرح کہ سچائی, پاک دامنی, والدین سے نیک سلوک. اور تیسرا ہے جن کا تعلق اعمال سے ہے, یعنی جن کا تعلق آپ جو ایک انسان نے پریکٹس کرنا ہے اس کے ساتھ ہے, وہ یا تو عبادات ہیں یا معاملات ہیں جیسے خرید و فروخت. تو یہ جو ہے نا قرآن کا آج کا ٹاپک ہے. ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ہم یہی آج کلاس ختم کر رہے ہیں. اور جو ہے نا سنت کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اور جو ہے نا آج ہی میں آپ کا جو کوئز ہے نا اپلوڈ کر دوں گا LMS پہ, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. آج رات کو کسی بھی مطلب میں کچھ دیر میں ظہر کے بعد انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. جو ہم نے پچھلا لیکچر پڑھا ہے نا, اس سے پچھلا, اس جو محکوم فی, محکوم علیہ اور جو ہے نا حکم وضع, اس میں سے آپ کا کوئز ہوگا. 5 کوئز ہوں گے, MCQs ہوں گے, ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اسی کے ساتھ کلاس کو ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.